امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ اور خود صدر ٹرمپ کی وضاحتوں کے برعکس یہ بات زیادہ واضح ہو رہی ہے کہ امریکہ نے ایران میں سرمایہ کاری کے لیے تقریباً $300 ارب کے ایک منصوبے پر بھی اتفاق کر لیا ہے، جبکہ ایران کی تیل کی تجارت پر عائد پابندیاں بھی عارضی طور پر ختم ہو جائیں گی۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے کہنے پر ٹرمپ نے ایران کے خلاف جو جنگ چھیڑی تھی، اس جنگ کے بعد ایران کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جو جنگ سے پہلے طویل سفارتکاری اور مذاکرات میں کئی رعایتیں دینے کے بعد بھی ایران کو نہیں مل رہا تھا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایران کو صرف انہی کمٹمنٹس کے بدلے میں مل رہا ہے جو ایران جنگ سے پہلے ہونے والے مذاکرات میں بھی دینے پر راضی تھا، اور ان کمٹمنٹس میں ایران کی جانب سے نیوکلیئر ہتھیار نہ بنانے کی کمٹمنٹ بھی شامل ہے جو وہ پہلے ہی دینے کو تیار تھا، بلکہ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے تو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کو ایک فتوے کے ذریعے حرام قرار دیا تھا۔ دوسری کمٹمنٹ ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کی ہے، مگر اسٹریٹ آف ہرمز تو جنگ سے پہلے بھی کھلی ہوئی تھی اور ٹرمپ نے نیتن یاہو کے کہنے پر ایران پر حملہ کر دیا اور ایران کو اسٹریٹ آف ہرمز بند کرنے کا ہتھیار دے دیا، جسے اب ایران مذاکرات میں ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور صدر ٹرمپ اس کے کھلنے کو ایک کامیابی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یعنی اب اس جنگ کے بعد ایران کے پاس ایک اور اہم ہتھیار آ گیا ہے، اور وہ ہتھیار دنیا بھر کی معیشتوں کے لیے انتہائی اہم آبی راستے اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے۔ اور خود امریکی انٹیلیجنس ادارے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ ہونے کے باوجود اب ایران کبھی بھی اپنی مرضی سے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر سکتا ہے۔ ساری صورتحال میں بلومبرگ نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کے متن کو شائع کر دیا ہے، اور بلومبرگ کے مطابق فریم ورک معاہدے کے پہلے نقطے میں لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ موجودہ جنگ میں شامل اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یعنی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرتے ہی لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی سے گریز کریں گے۔ حتمی معاہدہ اس شق اور باقی تمام شقوں کی توثیق کرے گا۔